کیسی تبدیلی ہے تو اس کا اندازہ تو پھر IMF کی رپورٹ پڑھ کے لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق پاکستان میں ہر سطح پر کرپشن ہے، چونکہ طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیاں یرغمال بنا لی ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا یہ ہے کہ صرف چینی کی مارکیٹ میں ہونے والی کرپشن سے 1 ارب روپے روزانہ ملز مالکان کی جیب میں ڈالے جا رہے ہیں۔ جو بے روزگاری ہے وہ 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جبکہ دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے عالمی سطح پہ ملک کا وقار بحال کر دیا ہے۔ لیکن سینٹ کمیٹی کو گزشتہ روز ابھی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب اور UAE میں پابندی لگتے لگتے بچی ہے۔ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر پابندی لگ گئی تو اسے ہٹوانا مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے UAE نے عام پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کر دیا ہے۔ اب وہ صرف بلو یا ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزا دیتے ہیں۔ تو جناب اب یہ ہیں وہ ممالک جن کے ساتھ دفاعی معاہدے کے دعوے کیے گئے تھے۔ ان ممالک کی جانب سے پاکستان میں کچھ $100 ارب کی سرمایہ کاری کے خواب بھی دکھائے گئے تھے، لیکن حقیقت میں وہ پاکستانیوں کو ویزا دینے کے روادار بھی نہیں ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن اس رجیم کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا بھئی، ان کا مسئلہ تو صرف عمران خان ہے، جس کو 25 دنوں سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کسی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے پھر انڈین اور افغانی میڈیا نے ان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے پھر یہ جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ تو جیل انتظامیہ کو خیال آیا اور پھر ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑی کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، لیکن علیمہ خان وہ یہ جو سرکاری بیانات ہیں اس کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان سے آخری ملاقات 4 نومبر کو ڈاکٹر عظما کی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہمارا رابطہ مکمل طور پہ منقطع ہے، نہ کوئی خاندان، نہ وکیل اور نہ ہی کسی پارٹی رکن کو عمران خان سے ملاقات کے لیے کسی قسم کی رسائی دی گئی ہے۔ علیمہ خان نے پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ